السلام علیکم، فیصل عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس امید، یقین اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، خیر و خیریت سے ہیں۔ اللہ رب العزت کے خصوصی رحمتیں آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ویلاگ کے آغاز میں وہی ایک پیغام کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل پریشانی ہے تو یقین رکھیے، امید رکھیے کہ یہ دن بدل جائیں گے، اور یہ مشکلیں، پریشانیاں یہ کبھی بھی مستقل پرماننٹ نہیں ہوتی ہیں۔ بس ہمیں کرنا یہ ہے، چھوٹا سا کام جو کرنا ہے وہ صبر سے کام لینا ہے۔ انتخابی ماحول پاکستان میں جاری ہے۔ آج کے ویلاگ میں اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یوٹیوب چینل ایک میرا نیا انیشیٹو ہے، اس میں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ انتخابات سے متعلق انتخابی مہم رات 12 بجے آج ختم ہو رہی ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے، امیدواروں نے بھرپور انتخابی مہم کی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ صحرا ضرور جاتا ہے کہ بلاول صاحب نکلے، سب سے پہلے نکلے، اپنے سیاسی مخالفین کو للکارنا شروع کیا، اور پھر اس کے جواب میں نواز شریف صاحب بھی نکلے، لیکن مسلم لیگ نون نے نکلتے نکلتے بہت دیر کی اور منشور دیتے ہوئے بھی خاصی دیر کر دی تھی۔ بہرحال نکلے، آج کھڑیاں والا میں ان کا جلسہ تھا، اور جو پیٹرن رہا اس انتخابی مہم کے دوران، ہم نے یہ دیکھا کہ جلسوں میں مریم نواز صاحبہ عمومی طور پہ نواز شریف صاحب کے بعد سپیچ کیا کرتی تھی، لیکن آج نواز شریف صاحب نے آخر میں سپیچ کی۔ مریم نواز صاحبہ آتی تھیں، وہ مخالفین کی باتوں کا جواب دیتی تھیں، وہ کارنامے اپنے والد صاحب کی گنواتی تھیں، اور نواز شریف صاحب آتے تھے، وہ آ کے ان علاقے کے لوگوں کو، ایک تو وہ اپنا شکوہ بیان کرتے تھے، دوسرا وہ جو پی ٹی آئی کے منشور تھا پچھلے الیکشن میں، اس کے بارے میں پوچھتے تھے کیا کسی کو 50 لاکھ نوکریوں میں سے ایک نوکری بھی ملی، یا 50 لاکھ گھروں میں سے ایک گھر بھی ملا، اور پھر وہ اپنا علاقے کی ضروریات کے حساب سے مانسیرا میں مثال کے طور پہ ایئرپورٹ کا اعلان کر دیا، آج قصور کھڑیاں والا میں اسٹیڈیم بنانے کا اعلان کر دیا، کہیں یونیورسٹی کا، کہیں سڑک کا، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ بہرحال انہوں نے اپنے کریڈینشلز جو اس پہ ماضی میں تھے، جتنے انہوں نے کام کیے تھے، اس کو بیس بناتے ہوئے وہاں کے لوگوں کے جو مسائل تھے یا وہاں کے لوگوں کی جو خواہشات اور توقعات ہیں، اس کے مطابق لوگوں سے وعدے کیے ہیں۔ منشور پہ میں نے پہلے بھی ویلاگ کیے ہیں، مسلم لیگ نون کا منشور حقیقت کے قریب لگتا ہے، پیپلز پارٹی کے منشور کی طرح اس میں کچھ افسانوی وعدے نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی جس طرح کہتی ہے کہ 300 لوگوں کو ہم بجلی فری دے دیں گے، پاکستان کے معروضی حالات دیکھتے ہوئے، معاشی حالات دیکھتے ہوئے یہ ہمیں تو پریکٹیکل نہیں لگتا۔ بہرحال منشور ہے، اور ترقی پذیر ممالک میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ منشور پہ لازمی نہیں ہے کہ عمل پیرا سیاسی جماعتیں ویسے ہی ہوتی ہوں۔ انتخابی مہم کا جو کریڈٹ ہے وہ لیڈ کرنے کا بلاول بھٹو کو جاتا ہے۔ وہ تقریباً پچھلے 2 ماہ سے نکلے ہوئے تھے، ہر ملک کے ہر کونے میں، جہاں پہ ایون پیپلز پارٹی نے یہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں بھی کرنا، جہاں جہاں ان کی اسٹرینتھ تھی وہ گئے، انہوں نے جی بی میں جلسے کیے، کشمیر میں جلسے کیے، بلوچستان میں جلسے کیے، کے پی کے میں کیے، پنجاب میں کیے، سندھ میں کیے، اکراس دی پاکستان بلاول بھٹو صاحب نے جلسے کیے۔ اور 27 جنوری سے پہلے تک، جب تک مسلم لیگ نون کا منشور نہیں آیا تھا، وہ مطالبہ یہی کرتے رہے کہ منشور دو، منشور کیوں نہیں دیتے۔ وہ یہ بھی مطالبہ کرتے رہے کہ جو مسلم لیگ نون کی نواز شریف کی خاموشی ہے وہ الیکشن کو متنازعہ بنا رہی ہے۔ وہ یہ بھی مطالبہ کرتے رہے کہ نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم نہ بنائیں، یہ شخص وزیر اعظم بن گیا تو انتقام لے گا۔ بہرحال لاہور میں جو ٹاؤن شپ کا جلسہ تھا، اس کے بعد مسلم لیگ نون نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وہ نکلی، اور ساتھ ہی ساتھ آصفہ بھٹو صاحبہ بھی موجود ہیں، ان کی بھی ڈیوٹی ہے۔ اور آصفہ بھٹو صاحبہ سے متعلق ایک عمومی جو لوگ ہیں، پاکستان کے جو میکسیمم لوگ ہیں، انہوں نے جو تاثر دیا ہے کہ آصفہ صاحبہ کی پرسنالٹی میں بے نظیر بھٹو شہید کی ایک جھلک نظر آتی ہے، اور ان کا جو رویہ ہے وہ خاصا ایلیگنٹ بتایا گیا ہے، خاصا مدبرانہ اور خاصا سلجھا ہوا، ویل مینرڈ کے طور پہ آصفہ صاحبہ کو لیا گیا ہے۔ لیکن ایک طرح سے ان کی بھی سیاست میں باضابطہ رونمائی اس الیکشن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ خیر، بلاول صاحب نے جو ٹاؤن شپ کا جلسہ کیا تھا، اس ٹاؤن شپ کے جلسے نے آنکھیں کھول دی تھی مسلم لیگ نون کی، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کی قیادت نکلی اور پھر انہوں نے بھی جلسے کیے۔ لیکن سیاسی ماحول بنانے میں بلاول بھٹو کو ہم بھرپور کریڈٹ دیتے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون لیٹ نکلی، لیکن جتنے جلسے انہوں نے کیے وہ بڑا اوور ویلمنگ تھا، ماں سوائے جو ایبٹ آباد میں جلسہ تھا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، یہ میری رائے ہو سکتی ہے کہ وہ اتنا اوور ویلمنگ نہیں تھا جس طرح ماضی میں ایبٹ آباد میں مسلم لیگ نون کے جلسے ہوا کرتے تھے۔ بہت بڑا فیکٹر ہے، جو مرتضیٰ جاوید ہیں ان کے مقابلے میں ان سے بہت بڑے کنگ ہیں مہتاب عباسی، اور جو مسلم لیگ نون کے بانی ممبر ہیں وہ مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو مسلم لیگ نون کا حصہ تھے، حصہ ہیں، لیکن ان کی حمایت اور ان کی سپورٹ مہتاب عباسی کے ساتھ ہے۔
تو ایبٹ آباد کا جلسہ اس لیے کوئی اتنا اوور ویلمنگ مجھے نظر نہیں آیا، لیکن باقی جلسے سارے کے سارے بڑے تگڑے تھے۔ اسی طرح جو انٹرسٹنگ بات ہے میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ اب یہ جو سارا ماحول بنا ہے، اس ماحول میں سیاسی جماعتوں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے جو وعدے کرنے تھے کر دیے ہیں، جو اپنے دکھڑے گنوانے تھے گنوا دیے ہیں۔ بلاول صاحب نے جو وعدے کرنے تھے کر دیے ہیں، اور اپنا جو ان کے کریڈنشلز پہ چیزیں تھیں وہ گنوا دی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر اندر ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی کیمپین کی ہے اور برابر کی کیمپین کر رہے ہیں۔ کے پی کے سے میں آپ کو یہ بڑی مستند خبر دے رہا ہوں، یہ بات یاد رکھ لیجئے، پاکستان تحریک انصاف کے پی کے میں جو نامزد لوگ ہیں اب آزاد ہیں، وہ ووٹ عمران خان کے نام کا لیں گے، لیکن ان میں سے اکثریت پرویز خٹک کے ساتھ معاملات طے کر چکی ہے۔ آپ اگر پچھلے 1.5 مہینہ دیکھیں، پرویز خٹک کا اطمینان ہونا، خاموشی ہونا، اور اس کے بعد چند لوگوں کو ٹکٹ دینا اور آرام سے الیکشن کنٹیسٹ کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انڈر دا ٹیبل معاملات چلے ہیں وہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اکثریت ایسی ہے جو پرویز خٹک کے ساتھ معاملات طے کر چکی ہے۔ لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے حقیقی کارکن ہیں تو آپ کو ووٹ ایسے لوگوں کو دینا چاہیے کہ جن پہ آپ کو یقین ہو کہ انہوں نے کل عمران خان کے ووٹ کے ساتھ سودے بازی نہیں کرنی ہے۔ یہ میری طرف سے آپ کو مشورہ ہے، ووٹ آپ کا حق ہے، آپ نے استعمال کرنا ہے اس حق کو، لیکن کے پی کے اندر یہ بات طے ہو چکی ہے، میری بات کو لکھ لیں، میری بات کو نوٹ کر لیں۔ لہٰذا ووٹ اس شخص کو دیں جس نے جو آپ کی گرفت میں ہو، جو آپ سے ہیرا پھیری نہیں کرے گا، جس کا ریکارڈ آپ دیکھیں، اس امیدوار کا ریکارڈ دیکھیں، اس کے خاندان کا ریکارڈ دیکھیں، نہ کہ آپ ٹھیکیداروں کو ووٹ دیں یا آپ کسی با اثر ایسے شخص کو ووٹ دیں جو پارٹیاں بہت سی بدل چکا ہے، یا آپ کسی ایسے شخص کو ووٹ دے رہے ہوں کہ جب مشکل وقت آیا تو وہ شخص روپوش ہو گیا۔ آپ نے اگر ووٹ دینا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے حامی ہیں، تو آپ نے اس شخص کو چننا ہے جو ڈٹا بھی رہا ہو، جو کھڑا بھی رہا ہو، اور جس پہ آپ کو یقین ہو کہ کل وہ آپ کے قائد کے ووٹ کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرے گا۔ انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سروے آیا ہے پنجاب کی، اب میں بات کر لوں کے پی کے بعد، وہ سروے یہ بتاتا ہے کہ مسلم لیگ نون IRIS کے انسٹیٹیوٹ ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی 51% ہے، اور پچھلے سال فروری میں جو سب سے زیادہ پاپولیرٹی تھی وہ پی ٹی آئی کی تھی۔ جولائی 2023 میں بھی پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی سب سے زیادہ تھی پنجاب میں، لیکن اب پنجاب میں گین کیا ہے مسلم لیگ نون نے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئے، اور واپس آ کے انہوں نے پارٹی کو اپنی گرفت میں کیا ہے، الیکشن کیمپین خود چلائی ہے، اور ان کی صورت میں لوگوں کو جو ان کا کارکن کہیں ادھر ادھر ہو چکا تھا، اب اس کو ایک امید ملی ہے، اور اس وجہ سے ان کی پاپولیرٹی بڑھی ہے۔ آخر میں اگین جہاں میں آپ سے پھر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ 8 فروری کو آپ نکلیں۔ اگر آپ ووٹ ڈالنے نہیں نکلتے ہیں، آپ کو پھر کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی پہ تجزیے کریں، تبصرے کریں، تنقید کریں، یہ آپ کا بنیادی فرض ہے۔ 8 جنوری کو ووٹ کی صورت میں جو آپ نے ادا کرنا ہے، یہ فرض بھی ہے، یہ قرض بھی ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔